جو آپ سب دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر تو وہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا پاکستانی فوج لے کے آئی ہوا ہے، ان کا پتلا ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے تھے اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، یا یاد ہو یا نہ ہو، کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے، کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اب نظر آتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے، ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو، اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں، تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو ISI ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا، کہتا تھا اس کو ممبئی بھجوایا جائے. اور پھر یہی آصف زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پہنچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچائیں. اور دوسری طرف نواز شریف، یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو، اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے. یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی اور خاص طور پہ ISI اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ. پھر ڈون لیکس کیا تھی؟ ڈون لیکس کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی ISI ملوث ہے، پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں. ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں، بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے، BBC کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا، مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی.
اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے, سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی, سندھ, پنجاب, سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے, اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں, کولیبریٹرز ہیں وہ. اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں اب میں بتاؤں. ہوا کیا, پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی, انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا. یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو. انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے, یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی. 2-2-3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر, وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی. کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملی لوگوں پہ. یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا, اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو. ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں, یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے ان کو ڈرائیں گے, یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن. الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی, اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیگ کو. ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی, پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن, اور یہ ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا, جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے, اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے. اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو. اور اب یہ جو اب مرحلہ جس میں ہم اب آ رہے ہیں, یہ اب وہ مرحلہ ہے. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, پہلے تو یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے. دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا. پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے, جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے. وہ پارٹی جس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس نے ایک باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے, جس کا کوئی اس ملک کے اندر کوئی نہ کبھی کسی نے پہلے کی, اور نہ یہ وہ پارٹیز جن کے سربراہوں کو لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں وہ کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی. تو وہ پارٹی جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی, جس پارٹی نے باقاعدہ 40,000 ڈونرز کے نام دیے ہوئے 2012 میں, 40,000 لوگ, وہ لوگ خود کال کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈونر ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ جی کوئی فورن نیشنل وغیرہ, جو ان کو کئی پاکستانیوں کو بنا دیا کہ جی یہ تو غیر ملکی ہیں. وہ پارٹی جس نے فنڈ ریزنگ کی, جس کی ساری آڈٹ رپورٹس ہیں, جس کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو دی ہے, اس پارٹی کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہے. اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ہم 4-5 سال سے کہہ رہے ہیں, بلکہ عدالت بھی کہہ ان کو بیٹھی ہے کہ ان پارٹیز کی اکٹھی, اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے فنڈ ریزنگ تو اکٹھی کریں. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا, میں کیوں چاہتا ہوں کہ اکٹھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے کیونکہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے, ہم نے اپنی ساری آڈٹ رپورٹس, پوری ہماری بکس تیار ہیں. مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ان دو پارٹیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کسی نے ان کو پیسے دیے آج تک, نہ کوئی پیسے دے گا ان کو.
نہ ان کے پاس کوئی آڈٹ رپورٹس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بکس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہے. یعنی کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہی الیکشن کمیشن عدالت کے آرڈر کے باوجود انہوں نے صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا اور اتنی جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، ایسی ایسی چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں جو جس دن میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن اس کے اوپر صحیح معنی میں عدالت کے اندر یہ تفتیش ہوگی، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ثابت ہوگا کہ ایک پارٹی نے اس ملک کے اندر صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کیے ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے، وہ اس پارٹی کو جس نے سارے ایک ریکارڈز کر کے اور ساری پولیٹیکل فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی. اس سازش کا حصہ، یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح، کیونکہ اب ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے، الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی، تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو. تو ایک وہ انہوں نے عارف نقوی کا نام لے لیا. 2012 میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رائزنگ سٹار تھا، جو اس ملک میں سب سے تیزی سے انٹرنیشنل سین کے اوپر جو فائنانس کے تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اس کا نام عارف نقوی تھا. اس نے کراچی الیکٹرک، ہم نے نہیں اس کو کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی، وہ ان دو پارٹیز کے دور میں وہ اس کو کراچی الیکٹرک کی اس کو دی گئی تھی پرائیویٹائزیشن میں. اور اس کی بل گیٹس اس کو پیسے اس کو انویسٹ کر رہا ہے اس کے فنڈ کے اندر، وہ پرنس چارلز کی چیریٹی کو پیسے دے رہا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم 2012 کی بات کر رہے ہیں، کہتی ہے 2018 میں وہ فراڈ اس کے اوپر چارجز لگے. یعنی اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کرے، اور میرا نام لے دیا کہ جی اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور وہ اس نے کنسیل کیا اکاؤنٹس. میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سرٹیفکیٹ دینا ہمیشہ، جب آپ سرٹیفائی کرتے ہیں، وہ ایک پروسیس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے. میں یہ نہیں، میں بکس نہیں پڑھ کے سرٹیفائی کرتا، وہ پہلے شروع ہوتا ہے نیچے سے، ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے، وہ پھر بیٹھتی ہے آڈیٹرز کے ساتھ، ان کے ساتھ کتابیں ریکنسائل کرتی ہے، وہ پھر جاتی ہے پارٹی کی مینجمنٹ کمیٹی میں، وہ مینجمنٹ کمیٹی جب کلیئر کرتی ہے تو میرے پاس آتی ہے، تو میں دستخط ان کے کہنے پہ کہتا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. میں سرٹیفائی، میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی، جبکہ میں اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی. ایک یہ ان کا طریقہ ہے. دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں، ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں، جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، سب کو تحفے ملتے ہیں، آرمی چیف کو ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں. ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانونی کی ہے. میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں، جس دن یہ ہوگا، ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے، جو کہ آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور ایک تیسری بھی چیز کر رہے ہیں، اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے، اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے، دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں. اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے، اور ان کو شک تھا، یہ جو ARY کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے، مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو، یوٹیوبرز جو میرا موقف رکھیں گے ان کے منہ بند کر دو، خوف اتنا پھیلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے. اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے. اور یہ ان کا پلان ہے. اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے، یہ جو
ARY سے ہوا, یہ اس پلان کا حصہ ہے. اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے, ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے, کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا یہ ایمان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے, اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے, آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسیس کرنے اب جا رہے ہیں, یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں, یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے, لوگوں کو ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے, اور صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا, اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا. ملک کا سوچنا چاہیے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں کیا, بیرونی کیا جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے, تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو ان کو, ان کی. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں, لیکن بیرونی اخبار, ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے, وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے, میں پھر اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے 80 کی دہائی میں پوری مدد کی, ٹھیک ہے اس وقت مجاہد تھے ہم, ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا, لیکن ہم استعمال ہوئے. جیسے ہی وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھیں. یہاں 50 لاکھ ریفیوجیز تھے پاکستان میں, یہاں کلیشنکوف اور ڈرگز آ گئی تھیں, یہاں سیکٹیرین گروپس, ملیٹنٹ گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے پاکستان تھا, افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا. پھر ہم نے ان کی مدد کی, اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی, کیا ملا پاکستان کو؟ اس سے $20 ارب ملا. تو جو نقصان پاکستان کا ہوا, جو 80,000 لوگ ہمارے قربان کیے گئے, جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دیں, تو کس لیے ہم نے کیا؟ ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا, دھمکی ملی, ہمارے گھٹنے گوڈوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے. ہم پھر جھک گئے, اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی. چھوٹی سے ایلیٹ ہے جن کو وہ جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بھجوا دیتے تھے, ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے رہے, لیکن قوم کو تو نقصان ہوا. ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے, اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفلکٹ میں پھنس جائیں, کسی قسم کے انتشار میں پھنس جائے ہمارا ملک, تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتہ ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے, نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں TTP کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں, میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے MPs مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب TTP کی طرف سے. میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب TTP ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے, تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو, اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا. تو میں اور پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر. دیکھیں شہباز گل نے جو کہا, اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین ملک کا, ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا کہا, اس ہر انسان کو, ہر
ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے. لیکن جو یہ ہوا, اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے, اس کو جس طرح اٹھایا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا. یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے, کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں. میں نے تو جینا مرنا یہاں ہے, میرا تو کچھ نہیں باہر. ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے, اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کمزور ہو. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. میں صرف چاہتا ہوں, اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شہباز گل نے کیا کہا, اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے, انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. یعنی انہوں نے کیا کیا اور جو ایکشن لیا گیا شہباز گل کے اوپر, یہ ذرا دیکھیں. قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا, ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل, ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. رکھو کراچی کے بہن بھائیوں, ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں, اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی دو ایکیوزڈ ہیں, ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, ریٹائر اپنے حدود میں رہو. کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے, پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے. اب تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں, اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں, اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے اگینسٹ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں. کیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے. جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا, یہ لوگ آج ٹھیک ہیں, اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنے ملک کا سوچا ہے, جس نے اس ساری جو جدوجہد ہماری ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی, جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, جو ہمارے اوپر مشکلیں گزری ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, اور اس لیے ہر چیز مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن. صرف 25 مئی کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا. آج تک کوئی ایک بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اور جو چیزیں چھوڑے, جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں. یہ کیسے محب وطن ہو گئے؟ تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی, ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور
کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلینڈ سے اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دونوں کو ایک ملا دیں اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں. یہ گیم ہے بیسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں. میرا اگلا سوال یہ ہے جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا؟ پاکستان کو تو اس وقت ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے کہ ایک تکڑی گورنمنٹ آئے، سٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. کیا اس میں یہ جو پلان بن رہا ہے کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے؟ یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دیں. ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو. صرف ایک راستہ ہے آج اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے، اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا. جس طرح کی مہنگائی آج ہے، جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں، جس طرح کے بجلی کے بل ہیں، ہر چیز مہنگی اور ابھی مزید اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈیویلیویشن جو ہوئی ہے، یہ ساروں سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا اور پھر سے آخر میں صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں.